بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. رواہ احمد۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، جو مبارک دن چل رہے ہیں، ان مبارک دنوں کا ایک بہت ہی مبارک عمل اور بہت ہی اونچی عبادت قربانی ہے۔ حدیث پاک کی جتنی کتابیں ہیں، ہر کتاب میں محدثین نے یہ عنوان جو ہے قائم کیا ہے، باب فی الاضحیہ۔ اضحیہ کہتے ہیں قربانی کو، قربانی کے فضائل، قربانی کے مسائل، قربانی کا طریقہ، ان سب کو بیان کیا گیا۔ مختصر وقت میں، چونکہ ابھی 3-4 دن میں وہ دن ہمارے سامنے آنے والا ہے، تو اس احادیث کی روشنی میں کچھ باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، قربانی جو ہے عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہ قربانی انسانی تاریخ سے چلی آ رہی ہے، صرف اسلامی تاریخ نہیں، انسانی تاریخ سے۔ قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا جو ذکر فرمایا، وہاں سب سے پہلا وہ قربانی کا واقعہ پیش آیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اور آگے اصول بتایا، إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے عمل کو قبول فرماتے ہیں۔ یہاں سے یہ چیز شروع ہوئی۔ اور قربانی جو ہے، یہ جو لفظ ہے، یہ قربان سے عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہے جس عمل کے ذریعے سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ یہ وہ قربانی کا عمل ہے، یہ وہ عمل ہے جس سے بندہ عمل کر کے اللہ کا تقرب، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ جب ان 2 بھائیوں نے قربانی دی، جس کی قربانی قبول ہوئی، آگ آسمان سے آئی اور اس قربانی کو کھا گئی۔ یہ سلسلہ چلا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعمتیں آپ کو اور آپ کے ذریعے سے امت کو ملی، اس میں 2 بڑی نعمتیں ہیں۔ ایک ہے غنیمت کو حلال کر دیا گیا، مال غنیمت کو، اور دوسرا قربانی کا، صدقے کا جو بھی ہے مال، وہ انسانوں کے لیے اس کو استعمال کرنے کی اجازت دی گئی، ورنہ زکوٰۃ کا مال، صدقے کا مال لے جا کے پہاڑوں پہ رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی، اس کو کھا جاتی، بس قبول ہو گیا۔ جس کا قبول نہیں ہوا وہ پڑا رہتا، کوئی بھی اسے دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اس امت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی ستاری کا معاملہ ہے، یہ چیز اگر کھل جاتی تو سوچے کیا حال ہوتا۔ اور دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے قربانی کا گوشت، صدقے کا مال انسانوں کے لیے حلال کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ دوسری چیز جو اصل میں جو قربانی ہے، جو دی جاتی ہے، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ یہ واقعہ آپ حضرات سنے ہیں، سنتے ہیں، لیکن میں اس موقع پر یہاں پر قربانی کے جو فضائل ہیں، قربانی کے جو مسائل ہیں، اس کو مختصر میں عرض کرتا ہوں۔ قربانی جو ہے یہ واجب ہے۔ کس شخص پر واجب ہے؟ ہر مسلمان پر، جو عقل مند ہو، بالغ ہو، صاحب نصاب ہو اور مقیم ہو۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، اس کے علاوہ کسی پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ مسلمان ہو،
اب بچے کی طرف سے قربانی واجب ہے؟ نہیں ہے، بچے کی طرف سے قربانی واجب، چاہے اس کے پاس کتنا ہی مال کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ بالغ نہیں ہے۔ اچھا، ایک آدمی مسلمان ہے، عقل مند بھی ہے، بالغ بھی ہے، لیکن مسافر ہے، اور مسافر جو ہے قربانی کے جو دن ہیں وہ 3 دن ہیں، 10، 11، 12۔ ان 3 دنوں میں اگر وہ سفر کی حالت میں ہے تو قربانی واجب نہیں، دینا چاہے دے سکتے لیکن واجب نہیں۔ جب آپ حضرات ہم سب اگر حج پہ جائیں، وہاں اس خاص طور پہ یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ اس موقع پر ہم مسافر ہوں گے یا نہیں۔ مسافر ہیں تو حج اس سفر میں بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر مکے میں قیام ہمارا 15 دن ہے تو پھر قربانی واجب ہے۔ تو ایسا کوئی صریح حکم نہیں لگانا چاہیے کہ حاجی کے لیے قربانی واجب نہیں ہے، وہ اس وقت کا عمل ہے۔ اگر وہ مقیم ہے 15 دن، اگر وہاں پر مقیم ہے ایک وقت، تو قربانی واجب ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور پھر اس کے ساتھ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب جیسے زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح قربانی بھی فرض ہے۔ صاحب نصاب ان 3 دنوں میں 10، 11، 12، اس وقت میں اگر اس کے پاس اتنا مال ہے، سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے، وہ قربانی واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، قربانی جو ہے عبادت ہے۔ ایک آدمی کی عبادت دوسرے کی طرف سے ادا نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر آدمی پر قربانی عبادت اللہ نے فرض کی ہے نا۔ زکوٰۃ زید پر فرض ہے، خالد پہ بھی فرض ہے، تو پھر اگر جو ہے کوئی آدمی کہے کہ نہیں ہم پورے ایک گھر کی طرف سے اگر زکوٰۃ دے دیں، تو یہ اصول یاد رکھ لیں، قربانی فرد پر ہے، گھر پر نہیں۔ قربانی فرد پر ہے، گھر پہ نہیں ہے۔ یہ شبہ کیوں آتا ہے؟ ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ قربانی میرے گھر والوں کی طرف سے ہے، میرے گھر والوں کی طرف سے ہے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے، میری امت کی طرف سے ہے نا، امت کی طرف سے۔ ایک چیز ہے اجر میں کسی کو شریک کرنا، اجر میں کسی کو شریک کر لینا، یہ اجازت ہے۔ آپ اگر ایک قربانی دیں اور نیت کریں کہ جتنے محدثین گزرے ہیں ان سب کی طرف سے میں ایک قربانی دے رہا ہوں، اور اس کا ثواب ان محدثین کو، ایک قربانی میں دے رہا ہوں، اس کا ثواب میرے پورے خاندان میں جتنے لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں ان کو۔ یہاں ایک اور مسئلہ ہے، کیا مرحوم جو دنیا سے جا چکے ہیں کیا ان کی طرف سے قربانی دے سکتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ علی، میں تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ جب قربانی کا وقت آئے تو ایک قربانی میری طرف سے دے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خاص عمل تھا ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پر یہی مسئلہ کہ اگر ہم اپنے مرحومین کی طرف سے، فرد کی طرف سے کریں گے تو قربانی ادا ہوگی، لیکن اگر کئی لوگوں کو شریک کریں گے تو ثواب میں شریک ہوں گے۔ یہی مسئلہ ہے طواف کا بھی ایک مثال ہے۔ اگر آپ طواف جو ہے یوں کریں کہ میں میرے والد کی طرف سے ایک طواف کرنا چاہتا ہوں، ان کی طرف سے ادا ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں میرے والدین میرے جو ہے رشتہ دار ہیں، تو ایک طواف کر کے اس ثواب میں ان کو شریک کر لے، تو ثواب میں شرکت بالکل اجازت ہے۔ تو یہاں یہی ہے کہ مرحوم جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی طرف سے بھی قربانی جو ہے دی جا سکتی ہے، لیکن جس آدمی پر قربانی واجب ہے پہلے وہ اپنی قربانی واجب ادا کرے، پھر اس کے بعد کیا کرے، وہ اپنے اللہ تعالیٰ اگر گنجائش دے تو پھر وہ جس کی طرف سے چاہے۔ قربانی جو ہے صحابہ کے زمانے میں اگر ہم پڑھیں، ایک ایک آدمی 50 اونٹ قربانی دیتے، کیونکہ وہ حدیث سامنے ہے صحابہ کے، ان 3 دنوں میں احراق الدم، خون کا بہانا اللہ کو جتنا پسند ہے کوئی عمل اتنا پسند ہے۔ تو قربانی جو ہے ہم اس وقت جو ہے 1، 2، 4، 5، 10 زیادہ سے زیادہ، لیکن صحابہ اکرام، ایک صحابی ہیں 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی قربانی آپ نے دی۔ یہاں پر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، 1 سال بھی آپ نے قربانی مس نہیں کی، برابر قربانی ادا کرتے۔ تو رہی بات قربانی جو ہے
یہ فرد پر ہے، گھر کی طرف سے نہیں، شوہر کی طرف سے بھی، بیوی کی طرف سے بھی۔ اگر بیوی کے پاس وہ مال ہے اور اسی طرح بچے بالغ ہیں، ان کے پاس بھی وہ نصاب ہے، تو وہ قربانی۔ اور دوسری چیز، کیونکہ یہ جو دور ہے یہ عقلیات کا دور ہے، آدمی جو ہے اپنے دین میں، اپنے اسلام میں عقل کو چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب کہے کہ بھئی جانور ذبح کرو، ہم اپنی عقل چلا کے اسلام کو ذبح کرتے ہیں۔ ہاں، جیسے ایک مثال میں آپ کو عرض کروں کہ بھئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کہ اتنے ضرورت مند دنیا میں غریب لوگ ہیں، اتنی قربانیاں ہوتی ہیں، بجائے اس کے کہ ہم قربانی کریں، ہم ان کی ضرورتوں کو پورا کر لیں، ہم ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ یہاں پر مثال کے طور پر 50 لوگ بیٹھے ہیں، 50 لوگ، ایک قربانی $500 ہے، تو 50 لوگوں کی کتنی ہوئی؟ 3 دن میں جو ہے نا گوشت کھائے پیے ختم، وہی $50,000، کسی کا گھر بن جائے، کسی کی شادی ہو جائے، کسی غریب کی حاجت پوری ہو۔ عقل چلا رہے، یہ صحیح ہے، صدقہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہے قربانی کا مقصد الگ ہے، صدقے کا مقصد الگ ہے۔ قربانی کی روح الگ ہے، صدقے کی روح الگ ہے۔ صدقے کے ذریعے سے وہ قربانی کا مقصد کبھی حاصل ہو ہی نہیں سکتا، کبھی حاصل نہیں ہو سکتا، کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ قربانی کی روح کیا ہے؟ صدقے کی روح مال دے کر، مال کی محبت کو دل سے نکالنا ہے اور غریبوں کی مدد کرنا ہے۔ یہ مال کا صدقہ جو ہے نا، صدقہ جب مال سے دیتے ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ کے ذریعے ہو، چاہے وہ صدقات کے ذریعے ہو، میرے دل سے مال کی محبت نکلے، اللہ کی محبت آئے اور غریب کی ضرورت پوری ہو جائے۔ قربانی کی روح، قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا قربانی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک یادگار ہے۔ اب اس حدیث میں بھی یہی فرمایا، سورہ صافات کی وہ ساری آیتیں ہم اٹھا کر دیکھیں جس میں اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، یہاں بھی یہی فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، اس عمل کے ذریعے سے جان کو پیش کرنے کا جذبہ پیدا کرنا، وہ صدقے سے پورا نہیں ہو سکتا۔ قربانی کس کی ہے؟ جانور کو ذبح کر رہے ہیں، ایک اللہ کا نام لے کر جانور کو جب ذبح کر رہے ہیں، اس عمل سے مقصد کیا ہے کہ میں اللہ کے حکم پر، اللہ کے دین پر اپنی جان کو قربان کرنے کا میرے اندر جذبہ پیدا ہو، یہ اصل چیز ہے، اور یہ چیز کسی اور عمل سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جو ہے نا قربانی اور صدقہ دو عبادتیں ہیں، یہ اس کا بدل ہو نہیں سکتا، سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا بہت اچھی چیز ہے، غریبوں کی مدد کرنا ہے، اس کے لیے صدقے کا اللہ نے بہترین ایک سسٹم بنایا، زکوٰۃ کا سسٹم بنایا، اس کے لیے تو سارے دن پڑے ہیں۔ یہی 3 دنوں میں کیا بات ہے؟ یہی 3 دنوں میں کوئی بات نہیں۔ اور دوسری چیز عجیب ہے، جب عقل چلتی ہے تو یہ سب سوالات آتے ہیں، 3 دنوں میں کتنے، دنیا میں 10 11 12 3 دن میں مسلمان کتنے جانور ذبح کرتے ہیں؟ کوئی اندازہ ہے؟ اندازہ نہیں۔ اتنا سارا گوشت کیا کریں گے؟ ضائع ہوگا، اتنے جانور جو ہے ضائع ہو جائیں گے۔ ایک سوچ ہے، انسان سوچتا ہے تو سوچ اس کی کوئی یعنی کنٹرول نہیں ہے۔ بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا کیا نا، اللہ تعالیٰ نے ہی حکم دیا ہے۔ میں نے عرض کیا قربانی تو پہلے زیادہ ہوا کرتی تھی، اب تو ہم 1 2 3 زیادہ سے زیادہ، پہلے تو جو ہے نا جانوروں کو جو ذبح کرا کرتے تھے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو جانوروں کا ضائع ہونا یہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، کنویں میں پانی ہوتا نا، ایک آدمی دیکھے یار اگر میں پانی اس میں سے نکالوں تو کنواں سوکھ جائے گا، چھوڑ دو، کیا بولیں گے اس آدمی کو آپ؟ ارے بھی تو نکال، جیسے جیسے نکالے گا اللہ اس کنویں میں سے پانی لاتے رہیں گے۔ یہ برکت ہے ان جانوروں میں، جب آدمی قربانیاں دیتا ہے اللہ اس کی برکت سے جو ہے کیا ہے، وہ جانوروں میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس چیز میں کیا کرتے ہیں؟ برکت فرما دیتے ہیں۔ ہاں، بڑی بہترین مثال لوگ دیتے ہیں نا، بکری کو کتنے بچے ہوتے ہیں، کتے کے کتنے بچے ہوتے ہیں، کتیا کے، لیکن اگر ہم دیکھیں برکت کہاں نظر آتی ہے؟ اس جانور میں نظر آتی ہے۔ کتوں کی نسل میں برکت نظر نہیں آتی، بکریوں کی نسل میں، گائے کی نسل میں، قربانی اونٹ، گائے، بکری، بکرا، دمبا، یہ سب چیزیں کیسی برکت ہیں اس میں نظر آتی ہے۔ تو بہرکیف ایک ذہن میں رکھیں، ایک قربانی فرد پر ہے، گھر پہ نہیں ہے۔ اگر گھر کے اندر 5 لوگ ہیں، سب بالغ ہیں، صاحب نصاب ہیں، تو سب کی قربانی ہونی ہے۔ اسی طرح دوسری چیز، صدقہ اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔
تیسری چیز یہ عبادت ہے، عبادت میں عقل نہیں چلانا ہے کچھ بھی ہو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ دیتے کہ آپ صدقہ کر دو تھوڑا. اتنی ترغیب آئی ہے کہ خون اللہ کے راستے میں قربانی کرو، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنی جان کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو. تو بہرکیف یہ قربانی جو ہے یہ 5 لوگوں پر واجب ہے، اس کی شرائط ہے. دوسری چیز جیسا میں نے عرض کیا کہ قربانی جو ہے اس کے فضائل ہیں. ایک فضیلت میں نے پڑھی، زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ. یہ بقر عید کا ہے نا، بقر عید، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عید الاضحیٰ. بعض لوگ عید الضحیٰ کہتے ہیں، عید الضحیٰ. یہ عید الضحیٰ غلط ہے، ضحیٰ چاش کے وقت کو کہتے ہیں، چاش کے وقت کی کوئی عید نہیں. عید الاضحیٰ، اضحیٰ اور ضحیٰ عربی میں لفظ بدلتا ہے تو معنی بدل جاتا ہے، تو عید الضحیٰ نہیں ہے کوئی. عید الضحیٰ کا مطلب یہ ہے کہ چاش کی عید، چاش کے وقت کی عید، وہ کوئی نہیں. عید الاضحیٰ ہے. تو یہی اضحیٰ. صحابہ نے پوچھا یہ اضاحی کیا ہیں، یہ قربانیاں جو دی جاتی ہیں اس میں ہمیں کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم. اللہ، یہ ایک پوری سیرت ہے، ایک جملہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے. بہت اچھی بات ہے. انہوں نے جس طرح اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر دیا، ہمیں بھی کیا کرنا ہے، اس جذبے، اس کیفیت کے ساتھ وہ اللہ کے حکم کو، یا اللہ تیرے دین کے لیے، تیرے حکم کے لیے جس چیز کی بھی قربانی کی ضرورت پیش آئے گی میں وہ کیا کروں گا، قربان کروں گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ گوشت نہ جو ہے خون اللہ تک کوئی چیز نہیں پہنچتی ہے اللہ کے نزدیک تقویٰ پہنچتا ہے. اور یہ نعمت ہے کہ بھئی آپ کو کہا گیا یہ گوشت استعمال کر لو، کھا لو، پی لو. تو صحابہ نے سمجھا، فرمایا یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے. جانور ایک بکرا آپ خریدیں، اس بکرے پر کتنے بال ہیں؟ قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر اللہ مغفرت کر دے. یعنی بے حساب نیکیاں ہیں، کوئی گن سکتا ہے کتنے بال ہیں؟ بے حساب نیکیاں ہیں. تو صحابہ نے فوراً پوچھا بعض جانور ان پہ اون ہوتا ہے، فالصوف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن جانوروں پہ بال نہیں اون ہوتے ہیں اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، ہر اون پر جو بال ہوتا ہے رواں، اس کے بدلے میں بھی نیکیاں ہیں. فرمایا نیکیاں ہی نیکی، یعنی بے شمار نیکیاں ہیں اللہ کی طرف سے. تو بہرکیف ہمیں جو ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہمیں اس عمل کو کرنا ہے. اور کچھ مسائل ہیں میں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے قربانی کا جو وقت ہے وہ 10، 11، 12، 13 کی مغرب تک ہے. اگر کوئی شخص ان 3 دنوں میں قربانی ادا نہ کر سکے جو واجب تھی اس پر، تو پھر جو ہے وہ قربانی کی بقدر جو مال ہے، پیسہ ہے، ڈالر ہے، اس کو صدقہ کرنا ضروری. اگر اس کے پاس جو ہے جانور تھا، وہ کسی وجہ سے وہ قربانی نہیں کر سکا، تو پھر اس جانور کو بھی صدقہ کرنا واجب ہے. ایسا نہیں کہ اپنے لیے استعمال کر. تو یہ ہے بہرحال 3 دن ہے، کسی بھی دن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر، عید الاضحیٰ، 2 عیدین کی جو نمازیں تھیں، اگر ہم حدیث کی روشنی میں دیکھیں عید الاضحیٰ کو عید الفطر سے تھوڑا پہلے ادا کرتے. کیوں؟ فوراً عید کی نماز پڑھتے، قربانی کے لیے آپ تشریف لے جاتے، اور جب قربانی کے لیے تشریف لے جاتے اس عید کے دن آپ کوئی چیز نوش نہیں فرماتے، کھاتے نہیں تھے جب تک کہ قربانی ہو نہ جائے اور قربانی کے گوشت سے کچھ نہ کچھ. لوگ کہتے ہیں بھئی کہ عید الاضحیٰ کا وہ روزہ ہے. روزہ نہیں ہے، عید الاضحیٰ کو روزہ منع ہے. اگر سہولت ہو تو یہ کر لیں، ورنہ کسی کی 5 بجے اگر قربانی ہو تو پھر کیا ہوگا اس کا حال؟ تو یہ مستحب ہے. عید کے دن جو ہے عید الفطر، عید الاضحیٰ، غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، تکبیرات کہتے ہوئے اللہ کے گھر مسجد کی طرف آنا، اور نماز ادا کرنے کے بعد دوسرے راستے سے جانا. قربانی کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شعائر فرمایا. شعائر کہتے ہیں اسلام کی شان ظاہر ہونے کی ایک علامت. اس کو عربی میں کہتے ہیں، قرآن کی زبان میں شعائر.
یہ اسلام کی شان اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ نماز، اذان، کعبۃ اللہ، یہ سب شعائر اسلام ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا بہت سے لوگ قربانیاں یہاں بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو قربانی کا جانور جب خریدیں تو ٹھیک ہے، ہماری نیت جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ گوشت کتنا ملے گا، نیت یہ ہو کہ بھئی کہ ہمیں جو ہے قربانی اچھے سے اچھی اللہ کے راستے میں ہمیں کرنا ہے۔ جب قربانی کا جانور خریدیں تو قربانی کو جو ہے نا دیکھ لینا چاہیے جانور کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، دیکھیں، ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکرے خریدے، وہ ایسے تھے، کلر بھی بتا رہے ہیں کہ ان کے اسکن، ان کا جو چمڑا تھا بلیک وائٹ اور 2 سینگ تھے ماشاءاللہ، ایسے زبردست 2 بکرے آپ نے خریدے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے آپ نے اس کو ذبح کیا، اور ذبح کرتے ہوئے وَسَمَّا وَكَبَّرَ، سَمَّا وَكَبَّرَ، بسم اللہ اللہ اکبر، ہے نا، بسم اللہ اللہ اکبر۔ حضرت انس فرماتے ہیں رأیت واضعا قدمہ، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جانور کے پہلو پر آپ اپنا پیر رکھے ہوئے ہیں اور جو ہے آپ جو ہے ذبح کر رہے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے کہ جب ذبح کریں تو چاقو جو ہے تیز ہو، کیونکہ جب کسی جانور کو ذبح کرو تو وہاں پر فرمایا اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ اچھے طریقے میں 2 چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اس جانور کے سامنے کسی جانور کو ذبح نہ کرو، دوسرا اس جانور کو جتنی کم سے کم تکلیف ہو، اسی لیے جو ہے نا 3 ہیں کم سے کم، 1 ہو تو ٹھیک ہے، 3 راؤنڈ میں جو ہے نا اس کے جو ہے 4 رگیں کٹ جانی چاہیے۔ بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہنا چاہیے۔ اور یہ جو ہے بعض مرتبہ جو ہے نا، کیونکہ لوگوں کو عادت نہیں ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، بالکل اس موقع پر بسم اللہ بھول جاتے ہیں بعض، تو ایک مسئلہ میں عرض کروں، غلطی سے بھول جائے اگر کوئی بسم اللہ تو ذبیحہ حلال ہے، ذبیحہ صحیح ہے، بعد میں پڑھ لینا چاہیے، لیکن جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ میں بسم اللہ نہیں پڑھا ہے نا، تو بسم اللہ ہی اللہ اکبر۔ ذبح کرنے والے کون ہو؟ مسلمان ہو، خود کریں، آپ نے خود کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب جانور ذبح ہونے لگا، آپ نے فرمایا فاطمہ سامنے کھڑی ہو جاؤ۔ عورتیں بھی ذبح کر سکتے ہیں لیکن اجازت ہے، لیکن اگر نہیں کر سکتے تو سامنے کھڑے ہو، وہ بھی اس کی اجازت ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانور کو ذبح سے پہلے پانی پلاتے اور اس جانور کو کسی اور جانور کے سامنے ذبح نہیں کرتے، تو یہ چیز ہے، اس لیے مسائل ذہن میں آ رہے۔ یہ وہ اس وقت ہے جب ہم یہاں کریں، سمجھ رہے، اور نہیں آخر میں مسائل پوچھ لیں گے، میں ابھی ذہن سے نکل جائیں گے، میں ابھی بول دیتا ہوں کیونکہ کوئی کتاب نہیں ہے میرے پاس، تو آتے رہیں گے مسائل، تو پھر کوئی سوال ہو تو پھر بعد میں پوچھ لیں انشاءاللہ۔ جی، جانور کو ذبح کرنے کے بعد جانور جب ٹھنڈا ہو جائے، پھر اس کے بعد اس کو کیا کریں گے، اس کے جو ہے اسکن کو جو ہے نا نکالیں گے۔ اور جانور کے اندر 7 چیزیں ایسی ہیں جو بالکل مکروہ تحریمی ہیں، اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کٹا کٹ سالن بنائیں اور جو ہے کھا لیں، ہے نا، کٹا کٹ مطلب سمجھ گئے جس کو پتہ ہے نا، آل آرگنس از اے ون ڈش۔ تو 7 چیزیں پتہ ہے نا، مثانہ ہے، دم مسفوح، دم مسفوح کہتے ہیں بہنے والا خون، یہ بالکل حرام ہے۔ وہ خون جو جمع ہوا ہے وہ جائز ہے، جیسے کلیجی ہے نا، کلیجی بھی خون ہے لیکن جمع ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائز ہے۔ لیکن جو بہنے والا خون، اچھا ایک اور مسئلہ ہے، ایک آدمی ذبح کر رہا ہے، خون اس کے کپڑوں پہ لگ گیا، سمجھ رہے، تو فوراً اب وہاں پر ظہر کا وقت آ جائے، عصر کا وقت آ جائے، آپ بس اس کو جو ہے کیا کریں، تھوڑا سا پانی لے کے اس پر جو ہے پھرا دیں اور پڑھ لیں نماز۔ ایسا نہیں کہ خون لگا ہوا ہو میں نماز نہیں پڑھ سکتا، ایسا نہیں۔ تو پھر جو ہے اس جانور کو بہتر ہے کہ 3 حصے کریں، مستحب ہے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک حصہ خود کے لیے، ایک حصہ دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے، یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر پورا کسی کو دے رہے ہیں، کسی اور کے لیے، یہاں پہ اصل میں ایک مسئلہ میں بتاؤں، جانور کو ذبح کرنا یہ پہلے سے بھی چلا آ رہا ہے۔ مشرکین قربانی دیتے تھے لیکن ان کا شرک تھا، وہ جو ہے بتوں کے نام، بتوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ ذبح کرتے تھے۔ قرآن پاک میں بار بار ایک جملہ آیا، وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ۔ مشرکین قربانی کرتے تھے
اس قربانی سے کیا کرتے تھے وہ؟ کسی اور یعنی اللہ کے غیر کا تقرب حاصل کرنا. یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، کیونکہ قربانی عبادت ہے. بسم اللہ اللہ اکبر کر دیے، آپ ہٹ گئے. اس کے بعد انی وجہت وجہی للذی پڑھ سکتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ہٹ کے کھڑ کے پڑھ لیں آپ، اللہم تقبلہ منی ہذہ الاضحیہ، یا اللہ اس اضحیہ کو قبول فرما لے میری طرف سے یا فلاں کی طرف سے، جس کی بھی طرف سے ہو. سمجھ رہے؟ مشرکین جو ہے یہ کام کرتے تھے. اس لیے قربانی عبادت، اور عبادت اللہ کے لیے. دوسری چیز، جانور جو ہے نا ذبح کرنا کھانے کے لیے ضروری ہے. کسی بھی جانور، بکرا ہو گائے ہو، جو حلال جانور ہیں اس میں وہ ذبح کے بغیر وہ کیا نہیں ہوتے، وہ حلال نہیں ہوتے. قربانی 3 دنوں میں ہوگی، قربانی 3 ہی دنوں میں ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور دن میں قربانی نہیں ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور دن میں قربانی نہیں ہوگی. تو بہرکیف یہ چیزیں ہوئی. چمڑے کا تو یہاں پہ جو ہے نا یہ کر دیتے ہیں، چمڑے کے مسائل کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، وہ جو 7 چیزیں ہیں میرے ذہن میں ہے کہ جیسے مثانہ ہے جہاں پیشاب جمع ہوتا ہے، جو عضو ہے وہ بالکل نہیں کھا سکتے. اور غدہ ہے، غدہ کو کیا کہتے ہیں؟ مرارہ، عربی میں مرارہ کہتے ہیں. گلینڈس کیا بولتے ہیں؟ گلینڈس. ہاں گلینڈس، یہ بھی جو ہے. اور اسی طرح جو ہے نا ایک ریڑھ کی ہڈی میں ایک بالکل ایک لمبی سی ایک چیز ہوتی ہے سفید، اس کو بھی نکال دیں. اور 2 جو نجاست کی جگہ ہیں وہ بھی نہیں کھا سکتے. یہ 7 ہیں. اور اس طرح گردے ہیں، یہ سب بالکل اس کی اجازت ہے، یہ جو ہے حلال ہے. اچھا، قربانی کرنے کے بعد اندر سے بچہ نکل گیا، اندر سے ایک بچہ نکلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے صحابہ نے سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی ذبح کرو، کھا سکتے ہو، ہاں کوئی مسئلہ نہیں. مردہ اگر نکلے وہ تو اس کو پھینک دینا چاہیے، ضائع کر دینا چاہیے. بعض حضرات قربانی کسی اور ملک میں دیتے ہیں، پاکستان میں دیتے ہیں، انڈیا میں دیتے ہیں، بنگلہ دیش میں دیتے ہیں. تو ان کے لیے بہتر کیا ہے؟ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ سمپل مسئلہ ہے. قربانی جب ہماری وہاں پہ ہو، ہمارا اور ان کا قربانی کا ایام ایک ہو. اس کا یہ ذہن میں رکھ لیں، ہمارے اور ان کے قربانی کے ایام کیا ہوں؟ ایک ہوں. یہ اس کا خیال رکھ لیں. جیسے مثال کے طور پر ہماری عید کب ہے؟ وینسڈے صبح میں ہے، ٹھیک ہے، وینسڈے صبح میں ہے. تو پاکستان میں وینسڈے صبح کا تو پاکستان میں کیا ہوگی؟ انڈیا میں وینسڈے شام ہوگی. کیا وینسڈے وہاں پہ عید ہے؟ نہیں ہے. وہاں پہ کب ہے؟ تھرسڈے کے دن ہے. وینسڈے ہی ہے، انڈیا میں تھرسڈے ہے. اچھا ٹھیک ہے، انڈیا میں تھرسڈے ہے، جزاک اللہ. انڈیا میں تھرسڈے ہے. تو انڈیا میں اگر تھرسڈے ہے تو پھر کیا قربانی وہاں پہ جائز؟ اب اس میں جو ہے نا ڈفرینس ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ اگلے دن قربانی ہو جائے، تاکہ جو ہے نا، سمجھ رہے یہ. لیکن جو قربانیاں ہم کسی اور کی طرف سے دے رہے ہیں، جو ثواب کے لیے نفلی قربانیاں ہیں، وہ اس میں کوئی گنجائش نہیں. مثال کے طور پر آپ جو ہے مختلف یعنی دنیا بھر میں، افریقہ کے مختلف علاقوں میں جہاں قربانیاں ہو رہی ہیں وہاں پہ بھیجنا چاہیے، کرنا چاہیے. لیکن وہاں پہ جو ہے نفلی قربانیاں خوب سے خوب بھیجیں. اپنی جب قربانی واجب ادا ہو، اس میں ضرور اس کا خیال رکھیں کہ 2 ہمارے قربانی دینے والا جس جگہ جانور قربانی ہو رہا ہے وہ 2 چیزوں میں کیا ہو؟ اشتراک ہو کہ دیکھیے وہ چیز. کیونکہ دیکھیں نا، قربانی جہاں ہو رہی وہاں تو عید ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے. لیکن میرے اوپر اگر قربانی فرض کب ہوتی ہے؟ وہ تو 10ویں کی صبح میں ہوتی ہے. میں 9 تاریخ میں ہوں تو فرض ہی نہیں ہوئی. ابھی جو چیز مجھ پہ فرض ہی نہیں ہوئی وہ میں وہاں کر رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں نا؟ سب سے پہلے تو مجھ پہ ایک چیز فرض ہو. ابھی وہ چیز مجھ پہ فرض ہی نہیں ہے. قربانی کی فرضیت 3 دن ہے، 10، 11، 12. تو اسی لیے فرض اگر کوئی واجب قربانی کر رہے ہیں تو سیکنڈ ڈے کر لیں، یہ بہتر ہے. اب جیسے پاکستان میں بتا رہے ہیں کہ وینسڈے کے دن عید ہے، تو بہت اچھا ہے کہ وہاں پہ جو ہے قربانی شام میں. ہماری صبح ہے تو ان کی شام میں. لیکن اگر وہ صبح میں اگر کر دیں تو پھر شام کیا ہوگا؟ ہماری ٹیوزڈے کے دن. اسی لیے جو ہے نا دوسرے دن بہتر ہے، یہ ذہن میں. اور اسی طرح جو ہے جانور کو ذبح کرنا صحیح طریقے سے، آسان طریقے سے. بعض جانور بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان کو جو ہے تکلیف دے کر، لڑکا کر، زخمی کر کے نہیں کرنا. عام طور پہ جو بڑے، اچھا ایک اور مسئلہ ہے، بکرے میں، دمبے میں ایک ہی حصہ ہے،
لیکن جو بعض بڑے جانور ہیں، اونٹ، گائے وغیرہ، 7 حصے ہیں. یعنی یہاں بھی ایک اور مسئلہ میں آپ کو بتاؤں. ایک گائے آپ خریدیں، اس میں 20 آدمی قربانی دے سکتے ہیں، تو ایک بکرا پورے گھر کی طرف سے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک گائے میں جو ہے نا 10 لوگ قربانی نہیں دے سکتے، گائے میں 7 ہی لوگ دے سکتے ہیں. سمجھ رہے نا؟ تو مطلب یہ کہ یہ جو حدیث کو جو ہے نا بالکل جو ہے نا اس کے ظاہر کو سامنے رکھ کر اس کو جو ہے بات کی جا رہی ہے. وہ غریبوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل فرمایا تھا. بہرحال وہ چیز تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ ہاں 7 حصے ہیں بڑے جانور میں، 7 حصے. تو یہ 7 حصے ہیں، اس میں جو ہے عقیقہ کا بھی حصہ شامل ہو سکتا ہے. سمجھ رہے کہ کوئی مثال کے طور پر اپنے بچے کا عقیقے کا اس میں 2 کر دی، ایک جانور خرید رہے ہیں، 5 قربانی کے 2 عقیقے کے، ٹھیک ہے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. اور 7 حصے ہونے چاہیے، برابر 7 حصے. سمجھ رہے؟ ایسا نہیں ہے کہ 7.5 8.5 یعنی 6.5 5.5 7 ہوں. ایک آدمی 1 حصہ لے، 3 حصے لے، 2 حصے لے، برابر برابر. جانور ذبح کرنے کے بعد تقسیم برابر ہو. تقسیم کیا ہو؟ برابر ہو. ہاں عام طور پہ جب جو ہے نا کسی اور علاقے میں قربانی بھیج دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہاں پر تو وہ چیز صدقہ ہو جاتی ہے. بڑا جانور جب قربانی کرتے ہیں تو قابو میں نہیں آتا، تو اس کو جو ہے کیا کرتے ہیں؟ شوٹ کرتے ہیں. تو اس میں جو ہے احتیاط یہ کرنا ہے کہ غالب گمان یہ ہے کہ کہیں اس کی موت نہ ہو جائے، کیونکہ اگر اس کی موت ہو جائے تو پھر وہ جو ہے نا وہ جو ہے مر گیا، اب اس کے بعد قربانی سے بھی وہ حلال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا جو ہے نا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. یہ چیز خلاف سنت ہے، پھر اس کا کوئی اور طریقہ. اسی لیے جب گن اگر استعمال کریں، یہ چیز کنفرم ہو کہ وہ کیا نہ ہو، مرے نہیں، بس یہ چیز. اچھا، ایک تو قربانی باہر کی ہو گئی، مرحومین کی طرف سے ہو گئی، اور پھر جو ہے اپنی واجب ہے. اچھا، اور پھر جو ہے بچوں کی طرف سے بھی قربانی دینا چاہیے، دے سکتے ہیں لیکن واجب نہیں ہے. اگر قربانی نہیں کر سکے واجب قربانی، یہاں تک اتنے مسئلے ہیں کہ ہم سوال یہ کر رہے ہیں کہ بہت سے آرگنائزیشن ہیں وہ جو ہے قربانی جو ہے ہماری طرف سے پیسہ لے کر ملکوں میں غریب علاقوں میں کراتے ہیں. بس یہی چیز ہے کہ بھئی کہ ہم ان کو وکیل بنا رہے ہیں تو ہمیں ان پر اعتماد ہو، پھر ہمیں حوالے کر سکتے ہیں. بالکل دینا چاہیے. آپ کچھ کہہ رہے تھے حضرت؟ ارے آ جائے گا ذہن میں انشاءاللہ. جی سوال یہ کر رہے ہیں کہ قربانی کسی پہ واجب تھی، وہ نہیں کر سکے، 3 دن گزر گئے، تو قربانی کی جو پیسوں کی جو مقدار ہے وہ صدقہ کرنا واجب ہے. اب وہ کون سی کریں گے؟ بکرا $600 ہے، حصہ جو ہے $70 ہے، تو بہرحال ٹھیک ہے، مطلب قربانی اس کی مقدار ایک حصہ صدقہ کرنا وہ. اچھا، ایک مستحب عمل ہے کہ جو شخص قربانی دے وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. بہت اچھا ہے، اگر نہیں صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس میں یہ ہے کہ حاجیوں کی ایک مشابہت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، اگر کوئی قربانی کوئی بھول سے، کیونکہ اگر کوئی جو ہے نا ٹرم کر دیا غلطی سے کوئی بات نہیں، گناہ نہیں ہے، لیکن اس کو جو ہے کوشش کر کے کرے، اگر نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. پورے جی دیکھیں، نہیں ایک مثال کے طور پر یوں سمجھے کہ میں جو ہے آپ سے کہوں کہ میں قربانی جو ہے میں کرا رہا ہوں، آپ نہیں کرا رہا، لیکن ایسے مثال بول دیا میں کہ آپ مجھے جو ہے نا قربانی کے لیے پیسے دیں، بس آپ مجھے وکیل بنا رہے. تو آپ جب پیسے دے رہے ہیں اس موقع پر آپ کی یہ نیت ہو کہ یہ میری واجب قربانی ہے یا میری یہ فلاں کی طرف سے ہے، فلاں کی طرف سے. یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ میں جب قربانی کروں گا نا، میں مثال کے طور پر وہ قربانی جو ہے اسی آپ ہی کی طرف سے کروں گا، نام لینا ضروری نہیں ہے. آپ کو بھی جو ہے نا مثال کے طور پر قربانی کر رہے ہیں، یہ قربانی بسم اللہ اللہ اکبر، نیت دل میں قربانی کی ہو، زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر ہو، کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے. بقیہ جو ہے نا جو پڑھتے ہیں انی وجہتو یا پھر ان صلاتی و نسکی، اور پھر وہ دعا ہے اللہم تقبلہ منی هذه الاضحیہ کما تقبلت، یا اللہ اس قربانی کو میری طرف سے قبول فرما جیسے آپ نے قبول کیا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو. یہ سب مستحب ہے یہ، ورنہ تو جو ہے جب آپ پیسے دیں تو وہاں پر ہزاروں جانور ہوتے ہیں.
نہیں اس میں نام لینا ضروری نہیں ہے، اس کے علاوہ جس طرح آپ سامنے جانور کوشش یہی کرنا ہے کہ جی عام طور پہ مذبح میں کچھ ایسا نظم ہونا چاہیے کہ بکرا لا رہے ہوں ذبح کرنا ہے. یہ حدیث ہے کہ جو آپ کے پاس لسٹ ہوتی ہے وہ اکثر گیلے ہو جاتی ہے، جب وہ پانی مارتے ہیں گیلے ہو جاتی ہے تو مٹ جاتے ہیں، نام ہی مٹ جاتا ہے. نہیں حضرت، قربانی کرتے ہوئے نام لینا ضروری نہیں، ہمارا نام لے کے نام لینا ضروری نہیں. اور اب نام لینا بھی ضروری نہیں، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لینا ضروری نہیں، کیونکہ ہم اپنی طرف سے دیے ہیں، اس جانور کو میں نبی کی طرف سے کر دوں مناسب نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتایا نا، جب آپ کسی کو وکیل بنائیں، پیسہ دے رہے، نیت اس وقت معتبر ہے بس. بقیہ آپ کا جو وکیل ہے وہ جا کے بسم اللہ اللہ اکبر، ختم. بہت آسان ہے دین. وہ لوگ جو ہے نام دیتے ہیں، ابھی یہ اچھا یہ بکرے کا وہ نام میں چلا گیا، وہ کا وہاں چلا گیا ہے نا. ہاں ایک مرتبہ جو ہے وہ بنگلور میں جو ہے ایک اجتماع ہوا، اجتماعات ہوتے تھے تو اجتماعات میں جو ہے نا نکاح ہوتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں، انڈیا میں 200 300 نکاح ہوتے ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ میرے حوالے جو ہے نا 25-30 ایجاب و قبول تھے. ہاں تو ادھر بیٹھا تھا میں. اب میں کہہ رہا ہوں کہ فلاں ابن فلاں آپ کا نکاح فلاں کے ساتھ ہوا، کیا آپ نے قبول کیا؟ میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں. پھر کون ہے بھائی؟ وہ آئے ادھر آ گئے. تو انہیں نکاح میں بہت ضروری ہے. پھر کہاں ہے تو اچھا وہ ادھر ٹوٹ گیا ہے نا. اب 25 نکاح میرے ذمے تھے ایجاب و قبول، 25 دوسرے الگ الگ علماء کے حوالے تھے. تو قربانی میں جو ہے نہیں اتنا مشکل نہیں بنانا ہے. جیسے وکیل کو آپ پیسہ دے رہے ہیں، مثال کے طور پر جیسے آپ نے کہا میں فلاں آرگنائزیشن کو دے رہا ہوں، آپ نیت کر لیں میرے والدین کی طرف سے ہے، یہ میری طرف سے، یہ 3 قربانیاں، ختم بس. اب وہ صاحب جو ہے نا اتنی لمبی لسٹ لے کے بیٹھے، کہاں سے دین اتنا، یہ نیت اصل ہے. جی اس لیے ان سے کہیں دوسرے دن کر لیں، دوسرے دن، کیونکہ جی بالکل نصاب وہی ہے زکوٰۃ کا جو ہے نا، جو قربانی کا جو نصاب ایک ہی ہے، نصاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. جی بالکل. عورت اگر نہ کرے تو پھر جو ہے وہ اتنے پیسے جو ہے نا وہ صدقہ کرنا ضروری ہے 3 دنوں. اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے، وہ عمل مطلب عبادت چھوٹ گئی نا. ہم کر سکتے ہیں، آپ ہی تو کرتے ہیں. یہ ایسا پوچھ رہے کوئی. اچھا سوال یہ کر رہے ہیں کہ دیکھیے قربانی جو ہے نا اللہ تعالیٰ اچھے حالت دیا ہے، تو اب جو ہے ابھی اب دیکھ رہے ہیں نا کہ کہیں قربانی، یہاں پہ اگر قربانی ہے تو $500 ہے تقریباً، اور جو ہے اگر حصہ ہے تو $200 ہے. لیکن ہمارے علاقوں میں جو ہے یوں سمجھے کہ $70 میں بھی ایک حصہ ہو جاتا ہے. قربانی ہے. اچھا ہے کہ بھئی کہ اللہ کے راستے میں اچھا خرچ کریں، لیکن اگر کوئی آدمی جو ہے 70 کر رہا ہے، اس کے اخلاص اللہ دیکھتے ہیں، تقویٰ دیکھتے ہیں. کوئی بکرا کرنا چاہ رہا ہے تو کرے، جی اس میں کوئی یہ نہیں. ترغیب یہ ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ بھی قربانی ہو. قربانی کا جو عمل ہے، اس کی نورانیت ہے، اس سرزمین میں، اس زمین پر ہونی چاہیے. اور جو ہے اس کے علاوہ بہت سے ضرورت مند دنیا بھر میں ہیں، وہاں پہ بھی ہونی چاہیے. اسی لیے تو بہت سہولت ہے کہ ہم ان کی مدد، ان کا تعاون کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہاں پہ بھی کریں.